الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أيها الذين آمنوا ایمان والو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فسعوا إلى ذکر اللہ پس دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف وذروا البیع اور چھوڑ دو خرید و فروخت ذالکم خیر لکم یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانو آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور ربک یخلق ما یشاء ویختار تو میں کہ تیرا پروردگار جو چاہے پیدا فرمائے اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق میں سے جسے چاہے اس کو چھانٹ لے اس کا انتخاب کر لے اسے پسند فرما لے اللہ تبارک و تعالی نے سات آسمان پیدا فرمائے اور ان 7 آسمانوں میں سے
سب سے اوپر والا جو آسمان ہے اسے پسند فرما لیا کہ یہ جنتوں کی ابتدا ہے، کہ 7 آسمانوں سے اوپر جنتوں کا علاقہ شروع ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جو مقام ہے وہ بھی 7ویں آسمان پر ہے۔ مہمان خانہ جو ہے وہ بھی 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، کہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت المأوی ہے، یعنی جنتوں کا جو علاقہ شروع ہوتا ہے تو وہ سدرۃ المنتہا سے شروع ہوتا ہے، اور سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر۔ تو اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور 7ویں کو پسند فرما دیا، منتخب فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے 7 زمینیں پیدا فرمائی، اور ان 7 زمینوں میں سے سب سے اوپر والی جو زمین ہے کہ جو خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور مقام ہے، تو اس 7ویں زمین کو اللہ نے پسند فرما لیا، منتخب فرما لیا، اس کا انتخاب کر دیا۔ فرمایا کہ جس طریقے سے جنت 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اسی طریقے سے جو جہنم ہے، فرمایا کہ جہنم بھی 7ویں زمین سے نیچے ہے۔ جب اللہ رب العزت اس کائنات کو ختم فرمائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جنت بھی ظاہر ہو جائے گی اور جہنم بھی ظاہر ہو جائے گی۔ آسمان اور درمیان کے جتنے بھی پردے ہیں یہ سارے کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ جب آسمان کھول دیے جائیں گے اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا اور جب جنت کو ظاہر کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو اس وقت ہر ایک نفس، ہر ایک انسان یہ جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ تو 7 زمینیں پیدا کی اور اس میں سے 7ویں زمین کو کہ جو انبیاء کا مسکن اور مقام ہے اس کو پسند فرما لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر نیچے 100 جنتیں پیدا فرمائیں اور ان جنتوں میں سے جنت الفردوس کو منتخب اور پسند فرمایا کہ جو انبیاء علیہ السلام کا مقام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزاروں لاکھوں پہاڑ پیدا فرمائے، لیکن ان تمام پہاڑوں میں پھر طور سینا کو منتخب فرمایا کہ اسے تجلی گاہ بنایا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام سے طور سینا کے اوپر ہم کلامی ہوئی اور اللہ نے اس کے اوپر اپنی اس طور سینا کے اوپر تجلی ڈالی۔ اللہ رب العزت نے کروڑوں کے حساب سے شہر بنائے، لیکن تمام شہروں میں بلد الامین مکہ المکرمہ کو منتخب فرما لیا، پسند فرما لیا کہ وہاں پر اللہ رب العزت کا گھر بیت اللہ واقع ہے۔ زمین کے اربوں خربوں ٹکڑے ہیں اور ان تمام ٹکڑوں میں اللہ نے اس ٹکڑے کو منتخب اور پسند فرما لیا کہ
کہ جس ٹکڑے کے اندر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جو روزہ اطہر ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ روزہ اطہر کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، وہ عرش عظیم سے بھی افضل، اس لیے کہ عرش عظیم کو صرف اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اور اللہ رب العزت عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں کہ اس جسم سے اور صورت سے مبرہ اور منزہ ہیں، صرف نسبت، بادشاہت کی نسبت، اور اس حساب سے انتظام کیا ہے عرش عظیم کا۔ لیکن زمین کا وہ ٹکڑا، وہ حصہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ملا ہوا ہے، اتصال کیے ہوئے۔ تو فرمایا کہ زمین کے سارے ٹکڑوں میں سے یہ ٹکڑا اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینے پیدا کیے، اور 12 مہینوں میں رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرما دیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے 7 راتیں پیدا فرمائی، اور 7 راتوں میں سے لیلۃ القدر کو پسند فرما لیا، اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کے اندر اگر بندہ اللہ کی عبادت کر لے گا، اس رات کے اندر جاگ جائے گا اور اس رات کو عبادت سے زندہ کر لے گا، تو خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں کے اوپر سبقت لے جائے گی، 1000 مہینوں سے بڑھ جائے گی، کہ 1000 مہینوں میں بندہ عبادت کرنے کے بعد جس مقام اور جس مرتبے پر پہنچ سکتا ہے، اس ایک رات کی عبادت سے اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے 7 دن پیدا فرمائے، اور ان 7 دنوں میں سے جمعہ کو سید الایام بنایا، کہ یہ جمعہ جو ہے یہ سارے دنوں کا سردار ہے، اس کا اللہ نے انتہا فرمائی۔ اور اس لیے فرمایا کہ جس طرح جمعہ جو ہے اس کے اندر اکٹھ ہوتا ہے، جیم میم عین 3 لفظ ہیں جس کا مطلب ہے جمع کرنا، کہ منتشر چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جمعے کے دن، تو فرمایا کہ جس طرح دنیا کے اندر جمعے کے اندر اکٹھ ہوتا ہے، اجتماع ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنت کے اندر بھی جمعے کے دن اجتماع ہو، اور اللہ رب العزت کا دربار لگایا جائے گا، جہاں اللہ رب العزت کا دیدار اہل جنت کو نصیب ہو۔ حالانکہ میں کہ جنت کے اندر رات اور دن نہیں ہوں، اس لیے کہ رات اور دن کا تعلق جو ہے سورج کی گردش کے ساتھ ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہاں پر رات نہیں ہوگی، بلکہ اجالا ہی اجالا ہوگا، اور وہ اجالا سورج کا نہیں ہوگا، وہ روشنی سورج کی نہیں ہوگی، کہ سورج کی روشنی کے اندر تو تپش ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، بلکہ جنت کے اندر جو روشنی ہوگی وہ عرش عظیم کی ہوگی، کہ عرش سے جو چاندنا چمکے گا تو پوری جنت کے اندر یکساں قسم کی روشنی ہوگی، اور ٹھنڈک اور برودت والی روشنی ہوگی، کہ جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوگی۔ فرمایا کہ وہاں پر تاب اور تھکان نہیں ہوگا، نیند نہیں ہوگی، کہ آدمی نیند کے اندر چلا جائے، اس لیے کہ نیند یہ تھکاوٹ کی نشانی ہے، کہ جب انسان تھک جاتا ہے کام کرنے کے بعد تو اسے سستانی کی ضرورت ہوتی ہے، آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جنت کے اندر تو بادشاہت ہی بادشاہت ہے، وہاں تو راحت ہی راحت ہے، وہاں تو نعمتیں ہی نعمتیں، مزے ہی مزے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہاں پر نہ تو رات ہے اور نہ وہاں پہ نیند ہے، بلکہ عرش کا چاندنا ہوگا، اور ہر طرف راحت اور آرام ہی آرام ہوگا۔ تو پھر کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت کا جو دربار ہے وہ 7ویں دن کے اوپر ہوگا؟ فرمایا کہ وہ صرف اندازے سے، کہ جتنی مسافت 7ویں دن کی ہوتی ہے، اتنے اندازے سے اللہ رب العزت کا جو دربار جنت کے اندر میدان مزید کے اندر منعقد ہوگا، اور وہ ساتھ وہ گھڑی جس کے اندر یہ دربار لگایا جائے گا اس کو مزید کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تیرا پروردگار جو چاہے پیدا فرمائے، اور اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق کے اندر جس چیز کو چاہے
اس کو پسند فرما لے، اس کو منتخب فرما لے۔ تو اسے فرمایا کہ یہ جو جمعے کا دن ہے یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا یوم الجمعہ، کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جن کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے، تمام دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بہترین جو دن ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ کیوں؟ فیہ خلق آدم، اس جمعے کے دن کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام وہ کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنی خلافت کے لیے نامزد کی ہے، انہیں اپنا خلیفہ بنایا، تمام مخلوقات کا مرکز اور محور بنایا، اور تمام انسانیت اور تمام انبیاء علیہ السلام کا جد الانبیاء بنایا اور ابو البشر بنایا، جن سے اللہ رب العزت نے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ تو فرمایا کہ اس آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے لیے جب اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا تو فیہ جمع طین آدم، پوری روئے زمین سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے لیے جو مٹی جمع کی گئی، تو وہ دن جو تھا جس دن کے اندر یہ مٹی جمع کی گئی وہ جمعے کا دن۔ اس مٹی کو جمع کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اس ساری کائنات کا نظام بنایا۔ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا تھا، انسانیت کو خلافت دینی تھی، تو اس سے پہلے اللہ نے یہ سارا نظام بنا دیا۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آتا ہے، کسی ملک کا سربراہ آتا ہے، اس کے لیے پہلے انتظام کیا جاتا ہے، وہاں اس کو ٹھہرانا ہے، اس کے لیے رہائش کا انتظام کیا جاتا ہے، کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے، نوکر چاکر کا انتظام کیا جاتا ہے، ساری سہولیات اس کے لیے مہیا کی جاتی ہیں تاکہ مہمان کو آنے کے بعد تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، تو اس سے پہلے اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس کائنات کو بنایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا پروردگار وہ ہے کہ جس پروردگار نے اس سارے نظام کو 6 دنوں کے اندر پیدا فرمایا۔ اور وہ 6 دن ان کی مسافت کیا تھی، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، فرمایا کہ ایک دن 1000 سال کے برابر تھا۔ وہ 6000 سال کے اس عرصے میں تدریجی طور پر اللہ نے اس کائنات کا نظام بنایا، آسمان کا چھت بنا دیا، زمین کا فرش بنا دیا، چاند سورج ستاروں کے خنکوں میں لٹکا دیے، زمین کو اللہ رب العزت نے ایک سٹور کی شکل دے دی جس کے اندر ساری چیزیں جمع کر دی۔ انسان کی غذا بھی زمین کے اندر ہے، اور انسان کا لباس بھی زمین کے اندر ہے، انسان کی پیدائش بھی زمین سے، اور پیدائش کے بعد مرنا بھی اسی زمین کے اندر، اور مرنے کے بعد دوبارہ پھر اسی زمین سے اٹھایا جائے۔ سارا کا سارا نظام اور ساری کی ساری ضروریات اللہ نے زمین کے اندر جمع کر دی، اس کو ایک گودام بنا دیا، ایک سٹور بنا دیا انسانی ضروریات۔ اتوار کے دن سے کائنات بننی شروع ہوئی، اور پھر جمعے کے دن آخری ساعت میں اللہ رب العزت نے عصر اور مغرب کے درمیانی جو ساعت ہے، فیہ خلق آدم، اس کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ فِي الْجُمْعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، کہ جمعے کے دن ایک ایسی ساعت اور ایسی مقبولیت کی گھڑی ہے کہ اس کے اندر بندہ اللہ سے جو بھی سوال کرے گا، وہ گھڑی مقبولیت کی جس بندے کو حاصل ہو جائے، اور اس میں وہ اللہ سے جو سوال کرے، جو مانگے، إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، تو رب العالمین اسے وہ عطا فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ گھڑی یا تو اس وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ آتا ہے اور نماز کے ختم تک یہ گھڑی رہتی ہے، اور بعض رات میں فرمایا کہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، کہ جو عصر اور مغرب کے درمیان کی گھڑی ہے، کہ یہ مقبولیت کی گھڑی ہے۔ تو فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے جس دن آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا وہ جمعے کا دن تھا۔
وفی اخرج منہا، اور جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر کے دنیا کے اندر بھیجا اور دنیا کے اندر انسانیت کی خلافت کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری کیا تو وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے وہ بھی جمعے کے دن۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، اور فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کے دن قائم ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ جمعے کا جو دن ہے یہ معمولی دن نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس دن کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے جو خطبہ ہے اس کے جو آداب ہیں وہ عام خطبوں سے اور عام وعظ و نصیحت کی مجالس سے الگ اور مختلف ہیں۔ جمعے کے خطبے کے دوران میں جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چلا گیا، اب اس کے بعد فلا صلاۃ ولا کلام، نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے، نہ کلام کرنے کی اجازت ہے، بات چیت کرنے کی اجازت ہے۔ فرمایا من ضرب الخصاۃ فقد لغا، جس آدمی نے ککریوں کے ساتھ کھیلنا شروع کیا خطبے کے دوران میں، یا جس آدمی نے اپنے کپڑوں کے ساتھ کھیلا اس نے لغو حرکت۔ جب امام آ گیا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر، اب ایک ہی کام ہے کہ امام کی طرف توجہ کرو اور اس کی بات کو دھیان سے اور غور سے سنو اور اس کی طرف دیکھو۔ فرمایا کہ جو آدمی اس دوران میں دیگر کاموں کے اندر مشغول ہوگا وہ لغو چیزوں کے اندر مشغول ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان ادھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے ادھر موبائلوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا میسج کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب جمعے کی خطبے کے دوران میں قرآن کی پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ درود شریف جیسی اہم عبادت کی بھی اجازت نہیں ہے، ایک ہی کام ہے کہ غور سے خطبہ سنو، تو پھر موبائل پہ کھیلنے کی اجازت ہوگی۔ بعض لوگ بغیر کسی مجبوری کے آ کر کے نوجوان پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، بعض نوجوان، سارے نہیں، بات تو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ اول وقت میں مسجد میں آتے ہیں اور قبلے کی طرف جو ہے ٹانگیں لمبی کر کے آپس میں بات چیت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو جمعہ ہے اس کا خطبہ عام خطبوں کی طرح سے نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب، کہ جو آدمی جمعے کے دن اول وقت میں غسل کرے اور جو اچھا عمدہ لباس اسے مہیا ہو اس لباس کو زیب تن کرے، پہن لے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، اپنی بیوی کو غسل کروائے، وبکر وابتکر، اور اول وقت میں مسجد کی طرف جائے، اور مسجد کی طرف جب جائے تو وہ مشا ولم یرکب، پیدل جائے، سوار ہو کر کے نہ جائے، اور جب مسجد میں پہنچے وَدَنَا مَعَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغَ، امام کے قریب بیٹھے، وَاسْتَمَعَ، اور امام کی بات کو غور سے سنے، وَلَمْ يَلْغَ، اور اس دوران میں کوئی لغو حرکت نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، تو فرمایا كَانَ لَهُ مثل عمل سنة، كان له على كل خطوة مثل عمل سنة أجر صيامها وقيامها۔ تو جو آدمی اس طریقے سے مسجد کے اندر جائے گا جمعے کے دن کہ اول وقت میں جائے اور پورے انتظام کے ساتھ خوشبو لگا کر کے، عمدہ لباس پہن کر کے، اور جا کر کے پہلی صف میں امام کے قریب جگہ حاصل کر کے غور سے امام کی بات سنے گا، تو فرمایا کہ اس کو 1 سال کے ہر قدم کے اوپر اس کو 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب دیا جائے، ہر قدم پر، لکل خطوۃ، جو قدم بھی اس نے مسجد کی طرف چلتے ہوئے اٹھایا، ہر قدم کے اوپر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا اسے اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد یکتبون الاول فالاول ومثل المہجر کمثل الذی یہدی بدنة ثم بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة
فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے، اذا کان یوم الجمعہ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد، تو اللہ کے جو فرشتے ہیں مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، آنے والے جو ہیں ان کے نام درج کیے جاتے ہیں اور ترتیب وار نام درج کیے جاتے ہیں، پہلے کا پہلے، بعد میں آنے والے کا بعد میں۔ فمثل المہاجر کمثل الذی یہدی بدنۃ، سب سے پہلا آنے والا انسان جو مسجد کے اندر پہنچتا ہے، فرمایا کہ اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے جیسے کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور پھر اس کے بعد آنے والے کو ایک گائے کی قربانی کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ ثم کبشا، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ اس نے ایک میڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ ثم دجاجتا، اس کے بعد آنے والا ایسا ہے کہ اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کی۔ ثم بیضتا، اس کے بعد آنے والے کو ایک انڈا کے اجر اور ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر سے چلا جاتا ہے، طَوَوْا صُحُفَهُمْ، فرشتے اپنا اعمال نامہ اپنے صحیفوں کو لپیٹ لیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، رجسٹروں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، فرشتے بھی ذکر کے اندر اس کی خطبے کو سننے کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جمعہ کے دن تم اول وقت میں مسجد میں جایا کرو اور امام کے قریب پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ جو آدمی یہاں پر جمعہ کے دن اول وقت میں مسجد کے اندر پہنچے گا اور امام کے قریب جگہ حاصل کرے گا تو وہ جنت کے اندر بھی فرمایا اس کو قریب جگہ ملے، اور جو بعد میں آئے گا اور امام سے دور جگہ حاصل کرے گا تو اسے جنت کے اندر بھی دور جگہ ملے گی، چاہے وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا دربار لگایا جائے گا میدان مزید میں، تو جو لوگ جمعے کے دن مسجد میں اول وقت میں آنے والے ہوں گے ان کو انبیاء علیہ السلام کے نور کے ممبروں کے پیچھے قریب جگہ ملے گی، اور جو بعد میں آنے والے ہوں گے ان کو دور جگہ ملے گی۔ اس لیے فرمایا کہ جمعے کے اندر جو جمعے کے مسنون اور مستحب اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اول وقت میں مسجد میں پہنچو اور امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرو، اول صف میں جگہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو امام کے قریب بیٹھے گا اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور جو دور بیٹھے گا اس کو سنگل اجر ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یہاں پر جتنی توجہ کے ساتھ بات سنے گا، توجہ کے ساتھ خطبہ سنے گا اور کسی اور کام کے اندر مشغول نہیں ہوگا، قیامت کے دن اسے اسی قدر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ قرن اول کے اندر مسلمانوں کا یہ معمول تھا، مسلمانوں کے اندر یہ ایک عام دستور تھا کہ جب جمعے کا دن شروع ہوتا تو فجر کی نماز کے بعد ہی گلی کوچوں کے اندر اور سڑکوں کے اندر ہر طرف لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے، اور اس طریقے سے ازدحام اور بھیڑ ہوتی تھی کہ گویا کہ عید کا ماحول ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج ہم مسلمانوں کو شرم کرنی چاہیے کہ یہود اور نصارہ جب ان کی عبادت کا دن ہوتا ہے تو وہ اپنے معبد خانے کے اندر سویرے پہنچتے ہیں، وقت پہ پہنچتے ہیں، اور فرمایا کہ طالبان دنیا جو دنیا کی طلب کے لیے، دنیا کی کسب اور معاش کے لیے نکلتے ہیں تو صبح سویرے دکانوں کا اور مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں خرید و فروخت کے لیے۔ تو طالبان حق جو حق تعالی شان کی رضا کے طالب ہیں اور طالبان آخرت، وہ کیوں اس کے اندر پیچھے رہیں؟ تو اس لیے امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے جو طلب حق کے اندر بھی پیچھے رہ جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے باعث شرف۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔